خان صاحب کی گورنمنٹ کا خاتمہ ہوا اور رجیم چینج سے جب ان کو ہٹایا گیا تو یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں آئی ایم اے فرسٹ کہ جس نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ رجیم چینج کے بعد میں خان کا سپاہی بنا اور آج الحمدللہ میں خان صاحب کے صفوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. مقصد کے لیے حلقے کے حوالے سے میں گیا تھا کیونکہ ہمارے حلقے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے دو مخالفین ہیں، ایک نے 2013 میں اس پارٹی کے اندر رہ کر چھوڑ گئے تھے اور دوسرے نے 2022 کے اندر منحرف ہو گئے. خالد جاوید وڑائج کو اس حلقے میں لے کے آئے جو اس کا حلقے کا نہیں ہے، وہ کہاں کا ہے، اس کو اٹھا کے یہاں ٹکٹ دے دی، وہ سیٹ اس نے لوز کر دی اور وید سیٹ لوز کیا اس نے. جی درست بات ہے آپ کی، لیکن میں اس حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ظاہری سی بات ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں اور ان کا عمل دخل پہلے بھی تھا اور آنے والے انتخابات میں بھی ہوگا. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے کب بدلے گا پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان محتشم ترین. ناظرین کرام آج کے پروگرام میں ہم نے ایک ینگ پولیٹیشین کو انوائٹ کیا ہے اور ینگ پولیٹیشین جو ہے نا جی وہ ملک کی ضرورت بھی ہیں اور ینگ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کمیٹڈ بھی ہیں، اگر آپ ویژنری بھی ہیں اور ڈیڈیکیشن بھی ہے تو یہ ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح کی جو نوجوان قیادت ہے وہ ہماری پارٹی کا اثاثہ ہو. اور میری مراد ملک ثاقب محمود مہے سے ہے. ثاقب نے ریسنٹلی پولیٹکس میں شمولیت اختیار کی ہے اور تحریک انصاف جوائن کی ہے. ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ اپنا سیاسی جو سفر ہے اس کے بارے میں اور اپنے ویژن کے بارے میں، پارٹی ویژن کے بارے میں، پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس پہ گفتگو کریں گے. ہم پہلے ویلکم کر لیتے ہیں جی ثاقب صاحب، بہت شکریہ آپ نے سائن میں نیوز کے لیے ٹائم نکالا. کب سیاست شروع کیا؟ آپ ماشاء اللہ بڑے ینگ ہیں ابھی تو کہتے ہیں نا کھیلنے کودنے کے دن ہیں، آپ پولیٹکس جیسے سیریس اور سٹریس والے کام میں آ گئے. جی بالکل. سب سے پہلے تو محتشم صاحب میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج آپ نے مجھے اپنی پلیٹ فارم پر مدعو کیا کہ میں اپنا اور اپنی پارٹی کا موقف عوام کے سامنے رکھ سکوں. میں اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. تو جہاں تک رہا سفر سیاست کا آغاز تو ایسے سمجھ لیں خان صاحب کہ یہ مجھے پیدائشی شوق تھا کہ میں بڑا ہو کے انشاءاللہ تعالی اس ملک کے لیے جو مجھ سے ہو سکتا ہے اور اس عوام کے لیے جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کروں. تو اس حوالے سے میں نے پولیٹکس میں آیا اور جیسے میری یونیورسٹی فری ہوا میں نے 2 سال یونیورسٹی میں لیکچرز دیے انٹرنیشنل ریلیشنز اور ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اوپر. پھر اس کے بعد جی میں تقریباً آج سے 7 سال پہلے اس حلقے میں ان ہوا اور میں نے اپنی ایک موومنٹ چلائی پاکستان تحریک نوجوانان کے نام سے. اور میں نے اس حلقے کے بلکہ ملتان ڈویژن کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور میں نے اس کی بنیاد رکھی کہ ہم نوجوانوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی سٹریسفل، محنت طلب اور جس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی لوگوں کو میراث بہت جلدی مل جاتی ہے، کسی کو نہیں ملتی اور کسی کو دیر سے ملتی ہے. تو کچھ لوگ تھک گئے، لیکن کیونکہ میں اپنے ایک شوق بھی رکھتا تھا اور ڈٹرمن بھی تھا کہ میں نے اس شعبے میں اپنے آپ کو منوانا ہے، تو آج میں آپ کے سامنے ہوں اور آج میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں الحمدللہ. کب جوائن کیا آپ نے پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں نے 17 مئی کو 2022 کو میں نے جوائن کیا اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے. جب خان گورنمنٹ میں نہیں تھا؟ جی جب گورنمنٹ میں تھے تو بہت لوگ ہوتے ہیں جوائن کرنے والے. جب خان صاحب کی گورنمنٹ کا خاتمہ ہوا اور رجیم چینج سے جب ان کو ہٹایا گیا تو یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں آئی ایم اے فرسٹ کہ جس نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ رجیم چینج کے بعد میں خان کا سپاہی بنا اور آج الحمدللہ میں خان صاحب کے صفوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا
ساقب صاحب یہ بتائیں نا کہ یہ آپ کیونکہ ینگ ہیں ماشاءاللہ، جیسے بتایا کہ آپ نے یونیورسٹی میں لیکچرز بھی دیے، ماسٹر آپ کا ہے، اور آپ آئی آر پہ جی انٹرنیشنل ریلیشنز پہ کر رہے ہیں، تو آپ کا جو چیزوں کا پرسیپشن لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہے ایک عام آدمی سے. جی یہ ایک میٹرک والا ہے، انٹر والا ہے، اس کا پرسیپشن لیول ڈفرینٹ ہے. آپ کا ڈفرینٹ تھا پرسیپشن لیول. تو آپ جب یہ پولیٹکس میں آپ آئے، آپ نے بھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی جماعت جوائن کرنی تھی، تو اس میں پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، تو پی ٹی آئی کیوں چوائس کی؟ کیا خصوصیت تھی اس میں؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی میں نے اس وجہ سے جوائن کی، ایک تو میرا اور ان کا ویژن جو تھا بہت ہی سملر ہے. ہمارے ویژن میں اور میری سوچ میں بہت سی زیادہ یکسانیت ہے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو ہمارے جو مد مقابل ہیں یہاں پر وہ پیپلز پارٹی کا ایک اہم دھڑا ہے. اور جہاں تک مسلم لیگ نون کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میری نون لیگ کے ساتھ بالکل رابطے میں تھا. میری ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، مریم بی بی سے بھی ہوئی، حمزہ شہباز صاحب سے بھی ہوئی، میاں شہباز صاحب سے بھی ہوئی، شریف صاحب سے. لیکن میں یقین مان لیں میں اندر سے کچھ کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا کہ مجھے جو چیز جو میں چاہتا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی کو ایک آبیاری جہاں پر ملتی ہے، آپ کے دل کو تسکین ہوتی ہے، وہ مجھے وہاں پر میسر نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے بہت سوچ بچار کے بعد ملاقاتیں میں نے ضرور کی ہیں، لیکن میں نے فیصلہ لیا کہ میری منزل وہاں پر نہیں ہے، میری منزل کچھ اور ہے. اور خان صاحب جس طرح سے آپ نے بات کی، یقین مان لیں میرا منزل نہ کوئی ایم این اے بننا ہے، نہ کوئی وزیر بننا ہے، نہ مشیر بننا ہے. میں تو ہمیشہ اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا شہنشاہ اگر مجھے اس مقصد میں اور اس شعبے سے آپ نے وابستہ کیا ہے تو میں کچھ کروں. مجھے میرا مقصد صرف ایم این اے ایم پی اے بننا نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے یہ کوئی کئی ایم این اے آئے، کئی گئے، اور کئی وزارتیں آئیں، کئی چلی گئیں لوگوں کے پاس. آج ان لوگوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس لیڈر کے اندر کچھ نظر آیا اور میں نے اس کی لیڈرشپ میں نے ورک کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا، قدرت کو یہ منظور ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے وقت ثابت کرے گا کہ جو میں جذبہ رکھتا ہوں کہ قدرت مجھے موقع دے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ ابھی الیکشن میں، کیونکہ ابھی الیکشن کی ماحول بن رہا ہے، آپ کا انٹرسٹ ایم این اے کی نیشنل اسمبلی کا ہے یا پروونشل کا ہے؟ دیکھیں جی، اس بارے میں بالکل کلیئر ہوں. جب مجھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود صاحب نے مہربانی فرمائی اور مجھے پارٹی میں شمولیت اختیار کروائی، تو میری جو ان سے بات بھی ہوئی تھی اور جس مقصد کے لیے حلقے کے حوالے سے میں گیا تھا، کیونکہ ہمارے حلقے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے دو مخالفین ہیں، ایک نے 2013 میں اس پارٹی کے اندر رہ کر چھوڑ گئے تھے اور دوسرے نے 2022 کے اندر منحرف ہو گئے. تو اس کے بعد مجھے جو پارٹی نے ذمہ داری سونپی اور جو پارٹی کے ساتھ میرے معاملات طے ہوئے وہ نیشنل اسمبلی کے اوپر ہوئے. اور صوبے کے حوالے سے میرا نہ کبھی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی میں کوئی انٹرسٹڈ ہوں. ٹھیک ہے. آپ جو 2013 کی شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ اسکندر بوسن کی بات کر رہے ہیں، کس کی بات؟ نہیں، جی بالکل 2013 میں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے، پھر وہ چھوڑ اور 22 میں آپ احمد حسن ڈیڑھ کی بات کر رہے ہیں. یقیناً انہیں کی بات کر رہے ہیں. اچھا، آپ کی ماشاءاللہ یہاں پہ اس حلقے میں آپ کی برادری کا بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ووٹ بینک ہے. تو آپ فیملی کے آپ میں کوئی اور بھی پولیٹکس میں ہے یا یہ آپ ینگ جنریشن میں سے ہیں؟ کوئی بزرگ کوئی سیاست میں؟ ینگ جنریشن میں تو میں ہی ہوں. باقاعدہ جہاں تک میرا خاندان کے حوالے سے بات ہے تو ہمیشہ وہ پیچھے رہ کر انہوں نے سیاست میں ضرور انٹرسٹڈ رہے ہیں، لیکن پیچھے رہ کر انہوں نے سیاست کی ہے. باقاعدہ کبھی سیاست میں انہوں نے کبھی الیکشن نہیں کیا. ویسے پولیٹکس میں اتنی بڑی فیملی ہو تو ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں تو اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو ابھی فیملی آپ کو فل سپورٹ؟ جی الحمدللہ. آپ کی جب پہلے وہ مخالف تھے
لیکن اب الحمدللہ سب ساتھ ہیں. سب ساتھ ہیں آپ کے. اچھا, اب جب آپ این اے کا فوکس کر رہے ہیں تو این اے کے الیکشن کے لیے جو سب سے پہلی پریارٹی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ونگز جو ہیں 2 ایم پی ایز آپ کے ہیں, 211 اور 212, یہ میرے خیال میں 2 اس کے ہیں, تو اس میں ان کے ساتھ وہ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. ایم این اے کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو اس کے اندر نیچے جو ایم پی الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اس کے لائک مائنڈیڈ ہوں, تاکہ سپورٹ مل جاتی ہے نا آپ کو. تو ونگز اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, نیشنل لیول پہ آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ابھی فرسٹ ٹائم الیکشن میں جائیں گے, وہ جو ہیں آپ کے ونگز جو ہے وہ پہلے سے الیکشن میں پچھلے الیکشن لڑ چکے ہوئے ہیں, تو آپ کے ساتھ ان کا لائزان کیسا ہے؟ آپ کمفرٹیبل ہوں گے ان کے ساتھ یا آپ چینج کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں وضاحت کرتا جاؤں. میری دونوں جو ونگیں ہیں یا جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان حلقوں میں ان سے پہلے اس حلقے میں کام کر رہا ہوں. مجھے اس حلقے میں آج سے 7 سال ہو گئے. ان کو الیکشن لڑے ابھی کسی کو 4 سال ہو گئے, کسی کو 5 سال ہو گئے. تو الحمدللہ میرا خاندان بھی اسی حلقے میں ہے اور ہمارے سارے روٹس اسی حلقے میں, اور ہمارا تعلقات جتنے بھی ہیں اور میری جو محنت ہے سارا فوکس وہ اسی حلقے میں ہے. جہاں تک میری ونگوں کی بات ہے تو ایک آلریڈی سٹنگ ایم پی ہیں, اور جہاں تک ہماری پارٹی کی پالیسی کے حوالے سے بات ہے وہاں تک میں کلیئر ہوں کہ وہ تو میرے خیال میں ان کو ہی ٹکٹ ملے گا. ٹھیک ہے. جہاں تک ہے میری دوسری ونگ کے حوالے سے بات, جو 211 کے حوالے سے, وہاں پر ہمارے جو سابقہ کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے الیکشن لوز کیا تھا, اب بھی وہ اس دفعہ کینڈیڈیٹ ہیں, اور ان کے مد مقابل پارٹی کے اندر ملک جمشید عباس بپی صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہیں یہاں سے, اور چودھری خالد جاوید وڑائی صاحب جو سابقہ ہمارا ٹکٹ ہولڈر تھے وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں. لیٹس سی, پارٹی ول ڈیسائیڈ. پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی یا شاہ محمود کرے گا؟ دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی خالد جاوید وڑائی کو اس حلقے میں لے کے آئے جو اس کا حلقے کا نہیں ہے, وہ کہاں کا ہے, اس کو اٹھا کے یہاں ٹکٹ دے دی, وہ سیٹ اس نے لوز کر دی اور وید سیٹ لوز کیا اس نے. جی درست بات ہے آپ کی, لیکن میں اس حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ظاہری سی بات ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں, اور ان کا عمل دخل پہلے بھی تھا اور آنے والے انتخابات میں بھی ہوگا, اور لیکن یقیناً پارٹی کا ہی فیصلہ ہوگا مجموعی طور پر جس کینڈیڈیٹ کو بھی ٹکٹ دیں گے. آپ کو اگر آپشن دی جائے کہ جی آپ اپنی مرضی کا کوئی سوٹیبل کینڈیڈیٹ جو آپ سمجھتے ہوں گے کہ جی اس حلقے میں جو آپ کو بھی سپورٹ کرے اور پارٹی کے لیے بھی سیٹ بھی نکال لے, تو کوئی آپشن ہوگی آپ کے پاس؟ دیکھیں گے پھر آپ کو بتائیں گے, میں سوچ کے بتاؤں گا آپ کو. اچھا چلیں اوکے ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ جی ابھی آپ نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف جوائن کی جب خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی, تو ظاہری بات ہے کہ جی وہ 3 سال 7 ماہ 8 ماہ خان نے حکومت کر لی, آپ نے وہ بھی دیکھ لیا ان میں, تو آپ کو خان کا ویژن جو تھا وہ آپ کو اپیل کیا ہے, اس کے کام اپیل کیے ہیں, تو وہ کون سے کام ایسے جس کو آپ ہائی لائٹ کر سکیں, عوام کو بتا سکیں کہ جی یہ خان کے کام تھے اور یہ حکومت کے کرنے کے کام ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی مدینے کی ریاست یا فلاحی ریاست یا عوام کے ہم نے فلاح و بہبود کے لیے حکومت میں آتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, ان کو فائدہ ملے, کوئی ایسے پروجیکٹ جو آپ کو اپیل کر رہے ہوں اور خان نے کی ہوں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگ بہت ہی آسان الفاظ میں تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ مدینے کی ریاست کہ جی کوئی نہیں بن سکتا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے ان جیسا کون ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا جو کام ہے بینگ اے مسلم, بینگ اے انسانیت, ہم ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے. تعلیمات کیا ہیں؟ مدینے کی ریاست کیا ہے, فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر انصاف کے تقاضے پورے ہوں, ایکویلٹی بیس پر آپ کو تمام چیزیں میسر ہوں, اور اسی طرح سے تمام ادارے اپنے حدود و قیود میں کام کریں, غریبوں کا خیال رکھا جائے, انصاف کے تقاضے پورے ہوں, تعلیم کے مواقع ہوں, تمام لوگوں کو انصاف یکساں ملے, یہ مدینے کی ریاست ہے. تو کون سا ملک ہے اور کون سا انسان ہے جو نہیں چاہتا ہوگا کہ ہماری ریاست ایسی ہو؟
جس کو کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں جیسی. ہمارے مہمان ہیں ملک ثاقب محمود مہے اور گفتگو جاری ہے ہماری. بہت دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں اور وقت ختم ہو جاتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ یہیں سے شروع کریں گے. محتشم ترین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.